ناظرین السلام علیکم۔ دکن میڈیا کے اردو خبرنامے میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ میں ہوں اسماعیل ریحان، پیش خدمت ہے سرخیاں۔ اسرائیلی حملوں میں بچوں سمیت 50 سے زائد فلسطینی جاں بحق۔ سپریم کورٹ نے مسجدوں کے سروے پر لگائی روک۔ عدالت عظمیٰ کا عبوری فیصلہ، تفصیلی سماعت ہوگی 4 ہفتوں بعد۔ مسلم تنظیموں نے کیا خیر مقدم۔ تمل ناڈو میں اسپتال میں آگ لگنے سے کم از کم 6 افراد ہلاک۔ تیلگو فلموں کے معروف اداکار الو ارجن گرفتار۔ سندھیا تھیٹر بھگدڑ معاملے میں پولیس کی کارروائی۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ ایک اسرائیلی فضائی حملے نے وسطی غزہ میں ایک کثیر المنزلہ عمارت کو مسمار کر دیا۔ اس حملے میں کم از کم 25 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ فلسطینی طبی حکام کے مطابق جمعرات کو غزہ کی پٹی میں ہونے والے حملوں میں کم از کم 28 افراد ہلاک ہو گئے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلوان نے یروشلم میں صحافیوں کو بتایا کہ لبنان میں حالیہ جنگ بندی نے غزہ میں اسرائیل اور حماس کی جنگ کے خاتمے کے لیے ممکنہ معاہدے کی راہ ہموار کر دی ہے۔ امریکی بیان کے چند گھنٹے بعد ہی شہری نصیرت پناہ گزین کیمپ پر اسرائیل نے ہلاکت خیز حملہ کر دیا۔ اسرائیلی فوج نے فوری طور پر نصیرت میں ہونے والے ہلاکت خیز حملے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ جنگ نے غزہ کو شدید انسانی بحران میں ڈال دیا ہے۔ ماہرین نے علاقے کے سب سے زیادہ متاثرہ علاقوں میں قحط کی وارننگ دی ہے۔ سپریم کورٹ نے عبادت گاہوں کی تحفظ سے متعلق ایکٹ 1991 کے آئینی جواز کو چیلنج کرنے والی درخواستوں پر اہم عبوری فیصلہ سناتے ہوئے اگلے حکم تک ملک بھر میں مندر اور مسجد کے سروے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ عدالت عظمیٰ نے اس معاملے کی تفصیلی سماعت 4 ہفتوں بعد کرنے کا اعلان کیا اور اس دوران کسی بھی نئے مقدمے یا درخواست کو درج کرنے سے روک دیا۔ سپریم کورٹ نے اس اہم مقدمے کی سماعت چیف جسٹس سنجیو کھنہ کی سربراہی میں کی، جس میں مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ 4 ہفتوں کے اندر عدالت میں اپنا جواب داخل کرے۔ عدالت نے واضح کیا کہ جب تک اس معاملے کی سماعت جاری رہے، ملک کی کوئی بھی عدالت عبادت گاہوں سے متعلق حتمی یا مؤثر فیصلہ نہیں دے سکے گی۔ سپریم کورٹ کے اس عبوری فیصلے کا مقصد یہ ہے کہ ملک میں مذہبی عبادت گاہوں کو مندر یا مسجد کے طور پر دوبارہ شناخت کرنے کی کوششوں کو روکا جا سکے، جو کہ مذہبی ہم آہنگی کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ، جماعت اسلامی ہند اور دیگر مسلم تنظیموں نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ بورڈ کے ترجمان ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس نے کہا کہ یہ فیصلہ نہ صرف موجودہ تنازعات کو روکنے میں مدد دے گا بلکہ اس سے ملک بھر میں امن و امان کی بحالی بھی ممکن ہوگی۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ عدالت آئندہ سماعت میں عبادت گاہ قانون کے حوالے سے ایک واضح اور مثبت فیصلہ سنائے گی۔ یاد رہے کہ پلیس آف ورشپ ایکٹ 1991 اور 2020 میں چیلنج کیا گیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ یہ قانون غیر قانونی طور پر مذہبی عبادت گاہوں پر قبضے کو قانونی حیثیت دیتا ہے، خصوصاً 15 اگست 1947 کے بعد کے واقعات کو۔ درخواست گزاروں کا موقف ہے کہ یہ قانون مذہبی آزادی اور آئین کی روح کے خلاف ہے اور ہندو، سکھ، جین اور بدھ مت کے ماننے والوں کو ان کے مذہبی حقوق سے محروم کرتا ہے۔ سپریم کورٹ نے اس کیس کی سماعت کے دوران واضح کیا کہ اس دوران کوئی نیا مقدمہ درج نہیں کیا جائے گا اور اس سے قبل زیر سماعت مقدمات کے فیصلے بھی روک دیے گئے ہیں، جن میں تھرا اور گیان واپی جیسے حساس معاملات بھی شامل ہیں۔ اس مقدمے میں مزید کئی اہم فریقین بھی شامل ہیں اور سپریم کورٹ نے تمام زیر التوا درخواستوں پر مرکزی حکومت سے جواب طلب کیا ہے تاکہ آئندہ سماعت میں ایک جامع فیصلہ کیا جا سکے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے وفد نے راجستھان کی معین الدین چشتی اجمیر درگاہ کا دورہ کیا اور درگاہ کمیٹی کے ارکان سے ملاقات کی۔ وفد نے درگاہ کو مندر قرار دینے کے بے بنیاد دعوے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ عدالتوں کو ایسے جھوٹے دعووں کو قابل اعتنا نہیں سمجھنا چاہیے۔ بورڈ نے واضح کیا کہ پلیس آف ورشپ ایکٹ 1991 کی موجودگی میں اگر اس طرح کے دعوے قبول کیے گئے تو ملک میں لاقانونیت اور انارکی پھیل سکتی ہے۔ وفد کی قیادت بورڈ کے جنرل سیکریٹری مولانا شاہ محمد فضل الرحیم مجددی نے کی اور اس دوران انہوں نے درگاہ کمیٹی کو یقین دلایا کہ بورڈ ہر طرح سے قانونی، سیاسی اور دستوری مدد فراہم کرے گا۔ پریس کانفرنس میں بورڈ نے کہا کہ اجمیر کی درگاہ پر مندر ہونے کا دعویٰ تاریخی شواہد اور قانونی دستاویزات کے برخلاف ہے اور اس طرح کے دعوے ملک میں انتشار کا سبب بن سکتے ہیں۔ پریس کانفرنس کے دوران آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ترجمان ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس نے کہا
کہ اجمیر کی درگاہ پر اس طرح کے دعوے کی پیچھے فرقہ پرست عناصر کا ہاتھ ہے جو اپنے مخصوص مفادات کے تحت ملک میں مذہبی ہم آہنگی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ ملک کی مختلف عدالتوں میں مسلسل مساجد اور درگاہوں پر دعوے کیے جا رہے ہیں جو کہ نہ صرف غیر قانونی ہیں بلکہ آئین کی خلاف ورزی بھی ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل اور رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز سمیت انسانی حقوق کی 11 بین الاقوامی تنظیموں نے آلٹ نیوز کے شریک بانی صحافی اور فیکٹ چیکر محمد زبیر کے خلاف لگائے گئے غداری کے الزامات کی مذمت کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق یتی نرسمہانند سرسوتی ٹرسٹ کی جنرل سیکریٹری ادتیہ تیاگی کی شکایت پر غازی آباد پولیس نے ان کے خلاف انڈین جسٹس کوڈ یعنی BNS کی دفعہ 152 کے تحت مقدمہ درج کیا ہے۔ جرم کے زمرے میں زندگی کو خطرے میں ڈالنے والی سرگرمیاں شامل ہیں۔ اس خط پر انسانی حقوق کی 11 سرکردہ تنظیموں نے دستخط کیے ہیں جن میں انڈیکس آن سینسرشپ، PEN انٹرنیشنل، ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن، رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز یعنی RSF، انٹرنیشنل پریس انسٹیٹیوٹ یعنی IPI، الیکٹرانک فرنٹیئر فاؤنڈیشن، انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ یعنی IFJ شامل ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل، ہیومن رائٹس واچ، کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ اور IFEX شامل ہیں۔ اتر پردیش کے جھانسی میں NIA اور ATS کی مشترکہ ٹیم نے غیر ملکی فنڈنگ کے الزامات میں مفتی خالد ندوی کو گرفتار کر لیا۔ مفتی خالد جو آن لائن اسلامی کلاسز چلاتے ہیں ان پر الزام ہے کہ وہ غیر ملکی فنڈنگ سے متعلق سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ تفتیشی ٹیم نے الصبح تقریباً 4 بجے ان کے گھر پر چھاپہ مارا۔ اس کارروائی سے قبل ٹیم نے ان کے رشتہ دار صابر ندوی کے گھر پر بھی چھاپہ مارا اور 1 گھنٹے تک ان سے پوچھ گچھ کی۔ مفتی خالد کے گھر پر چھاپے کے دوران ایجنسی ٹیم نے ان کے موبائل فون، پاسپورٹ، سعودی عرب کا ویزا اور کچھ مشکوک کتابیں ضبط کی۔ تفتیشی ٹیم نے ان کے بینک اسٹیٹمنٹس اور واٹس ایپ گروپوں کی بھی جانچ کی۔ اس دوران مفتی خالد نے کہا کہ انہیں کچھ نہیں ملا لیکن کتابیں اور دستاویزات لے لیے گئے ہیں جن کا وہ قانونی طور پر جائزہ لیں گے۔ چھاپے کے دوران جب لوگوں کو اس کارروائی کا علم ہوا تو بڑی تعداد میں لوگ مفتی خالد کے گھر کے باہر جمع ہو گئے اور ہنگامہ شروع کر دیا۔ اس دوران مفتی خالد کو تفتیشی ایجنسی کی تحویل سے چھڑانے کی کوشش کی گئی لیکن ایجنسی ٹیم نے انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا۔ پولیس کی بھاری نفری علاقے میں تعینات کی گئی ہے تاکہ صورتحال قابو میں رہے۔ مفتی خالد کے مطابق وہ ایک آن لائن اسلامک کوچنگ سینٹر چلاتے ہیں جہاں ہندوستانی اور غیر ملکی طلباء کو تعلیم دی جاتی ہے اور اس کارروائی کا مقصد ان کی تعلیمی سرگرمیوں کو نشانہ بنانا ہو سکتا ہے۔ تفتیش کے دوران ایجنسی نے ان سے مختلف افراد اور گروپوں کے بارے میں سوالات کیے جن میں محمد الیاس گھمن کا بھی ذکر آیا۔ مفتی خالد کی گرفتاری کے بعد علاقے میں کشیدگی بڑھ گئی ہے اور پولیس نے اس معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے اضافی فورسز تعینات کی ہے تاکہ کسی بھی ناخوشگوار صورتحال سے بچا جا سکے۔ تمل ناڈو کے ڈنڈیگل کے ایک خانگی اسپتال میں جمعرات کی رات آگ لگنے سے 6 افراد کی موت ہو گئی ہے۔ یہ واقعہ رات 10 بجے کے قریب پیش آیا۔ اس حادثے میں کم از کم 6 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں جن میں ایک لڑکی بھی شامل ہے۔ آگ لگنے کی وجوہات کا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا ہے، تاہم شبہ ہے کہ آگ لگنے کی وجہ شارٹ سرکٹ تھی۔ تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ MK اسٹالن نے 6 لوگوں کی موت پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے ہر مرنے والوں کے لواحقین کو 3 لاکھ روپے معاوضہ دینے کا اعلان بھی کیا ہے۔ دلی کے کم از کم 6 اسکولوں کو بموں سے اڑانے کی دھمکی دی گئی ہے۔ ان اسکولوں کو ای میل کے ذریعے بم کی دھمکیاں دی گئی ہیں۔ ابتدائی طور پر ایسے 4 اسکولوں کو بم کی دھمکی کی اطلاع ملی تھی لیکن تازہ ترین معلومات کے مطابق ایسے اسکولوں کی تعداد 6 ہو گئی ہے۔ دھمکی آمیز ای میل موصول ہوئے اور اسکول بند ہونے کے بعد آنے والے ایک والدین نے میڈیا سے بات کی۔ وہ کہتے ہیں ہمیں اسکول کی طرف سے پیغام ملا تھا لیکن ہم نے اسے بہت دیر سے دیکھا۔ اس میں کہا گیا تھا کہ غیر معمولی حالات کی وجہ سے اسکول آج بند رہیں گے۔ کچھ دن پہلے بھی اسکول اسی طرح بند کیے گئے تھے۔ اس سے قبل 9 دسمبر کو بھی دلی کے کچھ اسکولوں کو بم کی دھمکیاں دی گئی تھیں۔ دلی پولیس کے ساؤتھ ویسٹ DCP سریندر چودھری نے کہا تھا کہ 40 سے زیادہ اسکولوں کو بم کی دھمکیاں ملی ہیں۔ ایک ملک ایک انتخاب بل کو مودی کابینہ سے منظوری مل گئی ہے۔ ذرائع کے حوالے سے کچھ میڈیا رپورٹس نے بتایا ہے کہ اب یہ بل رواں پارلیمانی اجلاس میں کبھی بھی پیش کیا جا سکتا ہے۔ اس بل کو تفصیلی بحث کے لیے جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی یعنی JPC کو بھی بھیجا جا سکتا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ مرکزی کابینہ ایک ملک ایک انتخاب سے متعلق مشورے کے لیے بنی رام ناتھ کووند کمیٹی کی رپورٹ منظور کر چکی ہے۔ حکومت چاہتی ہے کہ اس بل پر عام اتفاق بنے اور سبھی فریقین کے درمیان تبادلہ خیال ہو۔
جب یہ بل JPC کے پاس جائزہ کے لیے بھیجا جائے گا تو سبھی سیاسی پارٹیوں کے نمائندے اس پر بحث کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی سبھی ریاستی اسمبلیوں کے اسپیکرز کو بھی میٹنگ میں مدعو کیا جا سکتا ہے۔ ملک بھر کے دانشور افراد کے ساتھ ہی عام لوگوں کی رائے بھی لی جائے گی۔ میٹنگ میں ایک ملک ایک انتخاب کے فوائد اور اسے عملی جامہ پہنانے کے طریقوں پر تفصیلی گفتگو ہوگی۔ وزیراعظم نریندر مودی، صدر دروپدی مرمو اور دیگر سیاسی رہنماؤں نے 13 دسمبر 2001 کو پارلیمنٹ پر ہونے والے دہشت گرد حملے میں شہید ہونے والے جوانوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیراعظم مودی نے اپنے سوشل میڈیا ہینڈل پر کہا، 2001 کے پارلیمنٹ حملے میں شہید ہونے والے بہادر جوانوں کو سلام۔ ان کی قربانی ہمیشہ ہمیں اپنے فرائض کی انجام دہی کے لیے ترغیب دے گی۔ ہم ان کے حوصلے اور قربانی کے لیے ہمیشہ شکر گزار رہیں گے۔ صدر دروپدی مرمو نے بھی پارلیمنٹ حملے میں شہید ہونے والے سپاہیوں کو یاد کیا اور کہا، میں ان بہادر سپاہیوں کو خراج عقیدت پیش کرتی ہوں جنہوں نے 2001 میں پارلیمنٹ کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان قربان کی۔ ان کا حوصلہ اور جذبہ خدمت ہمیں ہمیشہ متاثر کرتا رہے گا۔ ہم ان کے خاندانوں کے ساتھ ہیں اور ان کی یاد ہمیشہ زندہ رہے گی۔ لوک سبھا اسپیکر اوم برلا نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پارلیمنٹ کے اس مقدم مقام کی حفاظت میں جان دینے والے شہداء کو سلام۔ ان کا یہ جذبہ قوم کے لیے مشعل راہ رہے گا۔ حیدرآباد میں تیلگو فلموں کے معروف اداکار الو ارجن کو چکڑپلی پولیس نے فلم پشپا 2 کی ریلیز کے دوران پیش آنے والے سنگین واقعے کے بعد حراست میں لیا۔ واقعہ RTC کراس روڈ پر سندھیا تھیٹر میں پیش آیا، جہاں فلم کی نمائش کے دوران بھگدڑ مچنے سے ریوتی نامی خاتون ہلاک ہو گئیں اور ان کا بیٹا سری تیجا شدید زخمی ہو گیا۔ پولیس نے تھیٹر انتظامیہ کے خلاف حفاظتی تدابیر کی کمی اور ہجوم کے غیر منظم ہونے پر مقدمات درج کیے ہیں۔ الو ارجن پر BNS کی دفعات 105 اور 118 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا، کیونکہ وہ اس فلم کے مرکزی کردار تھے اور اس ایونٹ کا حصہ تھے۔ اس حادثے میں اب تک 3 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ الو ارجن نے تلنگانہ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے، جس میں ان کے خلاف درج مقدمے کو خارج کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ ہائی کورٹ میں اس درخواست کی سماعت پیر کو متوقع ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ عوامی تقریبات میں حفاظتی انتظامات کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے اور مستقبل میں اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے سخت اقدامات کی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ آج کی خبروں کا اختتام ہوتا ہے۔ کل پھر ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ۔ دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔